محترم علماء اکرام، عمائدین جمعیت و جماعت اور عزیز طلباء، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس مدرسے کے تعلق سے مجھے تاثراتی باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گزشتہ 2 سالانہ امتحانوں میں شریک ہوا اور الحمدللہ ممتحن کی حیثیت سے میں نے اس مدرسے کو گزشتہ سالوں میں بھی کچھ نصیحتوں سے نوازا اور پھر اس سال بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری نظر میں آئیں مشورے کے طور پر رکھا اور الحمدللہ یہاں کے ذمہ دار اساتذہ کرام سب نے اس سے موافقت کی اور آئندہ ان مشوروں پر عمل کر کے اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المستشار مؤتمن، جو آدمی مشورہ دے وہ امانت دار ہو، اور امانت داری اسی وقت آپ کے اندر آئے گی جب آپ کے دل میں خلوص ہوگا، جب آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا۔ یہ مدرسے، یہ ادارے، یہ سب ہمارے لیے پاور ہاؤس ہیں، اور ہم اگر ان کے تعلق سے خیر خواہی نہ رکھیں، ہم ان کے تعلق سے مخلص نہ رہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی اور چیز ہے جس کے تعلق سے ہم خیر خواہ ہوں یا مخلص بن سکیں، کیونکہ یہاں سے دین کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ ابھی آپ نے پرمغز خطاب سنا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، بہت زیادہ کچھ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس میں غور کریں۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں ہیں۔ اگر کتابیں کافی ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن مجید نازل فرما دیتا، پھر کسی نبی کو نہیں بھیجتا۔ نبیوں کو اسی مقصد کی خاطر بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو اللہ رب العالمین انسان بنائے، لہٰذا انسان بنانے سے انسان بنتا ہے، اور معلم انسانیت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور قابل مبارکباد لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھنے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، بس ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے۔ میں اس مدرسے کے تعلق سے، مدرسہ عباد الرحمن جو گولکنڈہ کے دامن میں چل رہا ہے، میرے جو تاثرات ہیں وہ یہی سب ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذمہ داروں سے کہ آپ لگے رہیں، اور جس تن من دھن کے ساتھ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کی محنت کا یہ ثمرہ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ محنت کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ادارے والے خود دعا کریں، طلباء اپنے لیے دعا کریں، اساتذہ طلباء کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دیتے تھے اپنے مدعو کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے طفیل میں ہی ملے ہیں، لہٰذا ہمیں ان طلباء کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات کو لگایا ہے ان طلباء کی دعا کے لیے، ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے۔ بہت بہترین طریقے سے ادارہ چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے،
शैतानी बहकावे और वसवसे से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमाए। अल्लाह ताला तमाम इदारों की, तमाम मदरसों की जो कुरान और सुन्नत पर की तालीम पर मबनी है, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शर से, हर फितने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।